بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے صحاب کے ساتھ کسی گزرگاہ سے گزرے تو سامنے سے ایک بارات آ رہی تھی، تو آپ تھوڑے سے مسکرائے تو صحابیوں نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا وجہ ہے آپ مسکرائے ہیں اس بارات کو دیکھ کر؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو دلہن جا رہی ہے جس کی اتنی خوشی منا رہے ہیں، یہ بینڈ باجے بج رہے ہیں اور یہ ناچ رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، یہ دلہن رات کو جا کے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ مر جائے گی۔ تو صبح اذان ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ اعلان تو کوئی نہیں ہوا، دلہن تو نہیں فوت ہوئی۔ فوراً جو لوگ شکی تھے، جو نبیوں پہ بھی شک کرتے تھے، انہوں نے یہ شک کی بنا پر گئے اور دلہا کے گھر سے پتہ کیا دلہن فوت تو نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں جی دلہن تو نہیں فوت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے کہ اللہ کا پیارا نبی، آپ نے فرمایا تھا کہ دلہن تو رات کو فوت ہو جائے گی، وہ تو فوت نہیں ہوئی۔ تو آپ نے ان کے ساتھ روانہ ہو کر اس دلہا کے گھر آئے، اس دلہا کے ابو کو بلایا کہ میں بچی سے ملنا چاہتا ہوں جو دلہن بن کے آئی ہے۔ انہوں نے کہا بسم اللہ جی، آپ کی بیٹی ہے، آپ بسم اللہ کریں، آئیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے تو وہ ایک چارپائی پہ بیٹھی تھی یا پلنگ پہ بیٹھی تھی، تو وہ احتراماً کھڑی ہوئی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک قدم بوسی کی اور کہا کہ آپ یہاں چارپائی پہ بیٹھ جائیں، بستر پہ بیٹھ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں نے بستر پہ نہیں بیٹھنا بیٹا، بات یہ ہے کہ تیری زندگی ختم ہو چکی تھی کل رات، اور یہ اب جو زندگی تجھے ملی ہے اس کا معجزہ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے۔ آپ جب آئے ہیں اس گھر میں تو آپ نے آتے ہوئے پہلے کیا کام کیا؟ اس نے کہا میں جیسے اس گھر میں دلہن بن کے آئی تو مجھے لوگوں نے سلامی ڈالی، اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہو گیا، مغرب کا کھانا لوگوں میں تقسیم کیا گیا، مجھے بھی میری ساس ایک دیسی گھی کی چوری بنا کے اوپر شکر ڈال کے لے آئی، میں اور پانی بھی سامنے رکھا، میں نے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اور لقمہ منہ کی طرف لے جانے کی کوشش کی تو میری دروازے کی کنڈی کھٹکی، تو میں نے انتظار کیا اور لقمہ میں نے واپس رکھ دیا کہ کوئی گھر سے آئیں گے اور ان کی کنڈی کھولیں گے، لیکن گھر سے کوئی نہ آیا۔ 3 مرتبہ کنڈی کھٹ کی، آخر تیسری مرتبہ میں خود چلی گئی۔ میں نے دیکھا ایک فقیر کھڑا تھا اللہ کا، اس نے کہا بیٹا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ۔ تو اس نے میں نے اپنی چوری اٹھا کے اس کو دے دی اور اس کو پانی کا وہ جو کولا میرے پاس پڑا تھا وہ بھی دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس فقیر جب کھانا کھاتا تھا تو اس نے کوئی بات بھی کی تھی منہ سے؟ تو بچی کہنے لگی ہاں، دلہن کہنے لگی ہاں، اللہ کا پیارا نبی وہ یہ کہتا تھا کہ اے بیٹا اللہ میری عمر بھی آپ کو لگا دے، اے بیٹا اللہ میری عمر، ہر لقمے کے بعد یہ دعا کرتا تھا کہ تیری حضرت خضر جتنی عمر ہو، یعنی کہ تیری بڑی عمر ہو جائے۔ تو اس کے بعد اس نے کھانا کھایا اور پانی پی کے وہ چلا گیا مجھے یہ دعا دے کے، اور میں آ کے میں نے ساری رات اسی اس میں بھوک میں گزار دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیٹا آپ بستر سے کھڑے ہو جاؤ۔ جب کھڑے ہوئے تو آپ نے بستر اٹھایا، بستر کے نیچے چٹائی تھی، چٹائی کو اٹھایا تو ایک کالا رنگ کا سانپ پڑا تھا جس کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے چٹائی کا تنکا پھنسایا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھ بیٹا یہ رات تیری موت کا ثواب بنا تھا، لیکن تو نے صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے چٹائی کا تنکا اس کے منہ میں ڈال دیا، یہ آپ کو ڈنگ نہیں مار سکتا، یہ آپ کو کاٹ نہیں سکتا، لہذا مہربانی کریں اپنا صدقہ دیں۔ صدقہ رد البلا ہے، ہر چیز کو صدقہ جو ہے نا لے جاتا ہے۔ اور باقی ہر 3 مہینے کے بعد خالق کائنات جو کہ آل محمد کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے پروردگار، وہ تقدیر بدلتا ہے۔ آپ ایسے مہربانی کریں اپنے صدقہ دیں، جہاں آپ کا دل مطمئن ہے وہاں دیں۔ باقی میرا فون نمبر ہے 0344 770 3549، 0326 100 پورا 1456۔ جو بھی مسئلہ مسائل ہو دن رات میرا فون کھلا ہوتا ہے، میں فی سبیل اللہ عوام کی خدمت کروں گا۔ جس مسلمان کو میرے قلم سے میری زبان سے فائدہ ہوا یا ہو میں اس کے لیے دن رات تیار ہوں، کیونکہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، مجھے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ والسلام۔